معزز سامعین کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اور میں نے منبر نور پہ جلوہ فرما علماء کرام، سادات اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدقنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گر رخا شہزاد گل کو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بغیر دابے بلادا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امناری یا غوث اعظم می جنم، دمج شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می جنم۔ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب احمدی مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر، عشق میں ڈوب کر، بآواز بلند ہدیہ درود شریف پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ سب سے پہلے ادھر ادھر کھڑے ہوئے حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چائے بنانے کے لیے یا شربت بنانے کے لیے ایک دو آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، ہو سکے تو آپ لوگ محفل میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ محفل پاک اس ذات سے منسوب ہے کہ جس ذات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، لولاک محمد لما خلقت الجنہ ولا النار ولا الشمس ولا القمر، اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا،
یعنی کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ گویا اس حدیث پاک سے ثابت ہوا یہ آسمان نظر آ رہا ہے، یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ زمین نظر آ رہی ہے، یہ بھی نبی کا صدقہ ہے، یہ چاند اور چاند کی چاندنی، سورج اور سورج کی روشنی، سمندر اور سمندر کی سیلانی، موجیں اور اس کی طغیانی، کوئل اور اس کی چہک، پھول اور اس کی مہک، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ذرہ ذرہ ہو، قطرہ قطرہ ہو، پتا پتا ہو، میرا ایمان کہتا ہے سب میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہوگی کہ محبوب کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اب بتاؤ جب محبوب سے اتنی محبت تو محبوب کی محفل سے بھی کتنی محبت ہوگی۔ جب محبوب پیارا ہے تو محبوب کی ہر بات بھی پیاری۔ اسی لیے آپ دیکھیے جہاں تک محبت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ نے ہر نبی کو امت عطا فرمائی۔ ہر نبی امت والا بن کر آیا، ہر نبی امتی والا ہے، مگر جب آدم کی امت آئی اللہ نے خیر امت نہ کہا، موسیٰ کی امت کو خیر امت نہ کہا، حالانکہ وہ بھی نبی کی امت، موسیٰ بھی نبی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امتیں سب اللہ کے نبی کی امتیں، مگر جب بہترین کی بات آئی، محبت کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین امت کسی کو کہا تو ہمارے نبی مصطفیٰ کی امت کو کہا۔ قرآن فرماتا ہے بہترین امت اگر کسی کی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ہر نبی اللہ کا پیارا، مگر سارے نبیوں میں سب سے جو پیارا ہے وہ آمینہ کا لال ہے، اور آمینہ کے لال کے صدقے میں میرے دوستو ہر چیز جو مصطفیٰ سے منسوب ہوتی گئی اللہ اس سے محبت کرتا گیا۔ میرے دوستو کتاب میں توریت بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، صحائف ابراہیم بھی اللہ کی کتاب، صحائف ابراہیم، صحائف ادریس، صحائف آدم، یہ سب کچھ اللہ کی کتابیں ہیں، مگر اللہ نے نہ توریت کی حفاظت کی ذمہ داری لی، نہ انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری لی، نہ زبور کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ ساری کتابیں اللہ کی تھی، مگر عیسیٰ کو ملی اسے انجیل کہتے ہیں، موسیٰ کو ملی اسے توریت کہتے ہیں، داؤد کو ملی اسے زبور کہتے ہیں۔ اللہ نے نازل تو کر دی تو دی، مگر حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوئی۔ تو آج دیکھو دنیا میں جتنی توریت ہے سب بدلی ہوئی ہے، تبدیل کی ہوئی ہے، ملاوٹ والی ہے۔ انجیل لے لو، توریت لے لو، زبور لے لو، وہ اللہ نے جو نازل کی ہے آج دنیا میں نظر نہیں آتی، سب میں میرے دوست خلط ملط نظر آ رہا ہے۔ مگر جب محبوب کی کتاب کی بات آئی، قرآن کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اب جب امت کی بات آئی تو دیکھو محبوب سے بھی محبت اور محبوب کی امت سے بھی محبت کتنی ہے۔ آپ دیکھیے جہاں تک پیدا کرنے کی بات ہے، بنانے کی بات ہے، وجود دینے کی بات ہے، تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو بنایا وہ ہمارے نبی کا نور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اچانک میرے دل میں ایک سوال آیا. میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں زمین کو دیکھتا ہوں، آسمان کو دیکھتا ہوں، چاند و سورج کو دیکھتا ہوں، کائنات کو دیکھتا ہوں، تو دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ سب سے پہلے کسے بنایا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے جابر، اللہ نے نہ پہلے آسمان بنایا، نہ زمین بنائی، نہ چاند بنایا، نہ سورج بنایا، نہ ستارے بنائے، کسی چیز کو نہیں بنایا. سب سے پہلے بنایا اول خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد کے نور کو پیدا فرمایا، میرے نور کو بنایا. یعنی بنا تو سب سے پہلے مگر بھیجا تو سب سے آخر میں. بنانے کی بات آئی تو اللہ نے سب سے پہلے محمد کو بنایا، اور جب بھیجنے کی بات آئی تو سب سے آخر میں بھیجا. پہلے آدم کو بھیجا، پھر موسیٰ کو، پھر ابراہیم کو، اسماعیل کو، زکریا کو، یحییٰ کو، کم و بیش 1,24,000 آئے، اور ہر نبی اپنے ساتھ امت لائے. مگر جب محبوب کی امت کی بات آئی تو اللہ نے ہم کو پہلے نبی کے ساتھ نہیں بھیجا، ہمیں آخری نبی کے ساتھ آخری امت بنا کر بھیجا. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے اس بات میں غور کیا کہ اللہ نے بہترین امت کو سب سے آخر میں رکھا؟ حالانکہ بہترین جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے رکھی جاتی ہے نا. اچھی جو آئٹم ہوتی ہے وہ پہلے رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہو، اس کی طرف بڑھیں. مگر یہاں بات کیا، جو بہترین امت ہے وہ سب سے آخر میں. اور قرآن نے کہا بہترین، مگر جب آج ہم دیکھتے ہیں تو بہترین کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ہمارے اندر تو نظر آتی نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی جو امت تھی جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، آپ دیکھیے میرے سرکار فرماتے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ کی امت میں جو جو خرابیاں تھی، جو جو گناہ تھے، جو جو برائیاں تھی، وہ ساری خرابیاں، وہ ساری برائیاں، وہ سارے گناہ میری امت میں بھی ہوں گے. یعنی موسیٰ کی امت میں جو گناہ تھے، موسیٰ کی امت میں جو برائیاں تھی، موسیٰ کی امت میں جو گناہ تھے، وہ سارے گناہ میری امت میں بھی ہوں گے. یہاں تک نبی نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کی امت میں کسی بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے معذاللہ. اور آج ہم سماچاروں میں پڑھتے ہیں جو نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا، آج وہ ساری باتیں نظر آتی ہے کہ نہیں؟ آج ہم نے اخباروں میں یہ بھی پڑھا کہ بیٹے نے ماں کے ساتھ غلط کام کیا، بھائی نے بہن کے ساتھ غلط کام کیا، باپ نے بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا. اب بتاؤ، جس کی امت میں ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، بہن کے ساتھ زنا کیا جائے، بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے، بیٹا ماں کے ساتھ زنا کرے، بھائی بہن کے ساتھ زنا کرے، باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرے، ایک رشتے دار کے ساتھ زنا کرے، مگر قرآن کہتا ہے بہترین. میں نے پوچھا پروردگار، گناہ تو وہی ہے جو موسیٰ میں امت میں تھے، غلطیاں وہی ہے، برائیاں وہی ہے، مگر بات کیا ہے کہ موسیٰ کی امت گناہ کرے تو چاہے ان کے دروازوں پر لگ دیا جائے، اور مصطفیٰ کی امت گناہ کرے پھر بھی بہترین کہا جائے کہ یہی تو بات ہے، وہ موسیٰ کی امت ہے، یہ مصطفیٰ کی امت ہے. وہ موسیٰ کی اور یہ میرے محبوب کی. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا گناہ تو ہے مگر آخر میں کیوں بھیجا؟ تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو پہلے بھیجتا، دیکھو محبت بتا رہا ہوں نبی کے صدقے میں، اللہ
اگر ہمیں پہلے بھیجتا تو ہم جو کچھ بھی گناہ کرتے، ہم جو کچھ بھی غلطیاں کرتے، ہم جو کچھ بھی برائیاں کرتے، وہ آنے والی امت کو پتہ چل جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی امت میں امین الدین ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ویسا تھا. ہم غلط کام کرتے. جیسے اگلی امتوں کی باتیں ہم جانتے کہ نہیں، کہ قوم لوط کیسی تھی، قوم سمود کیسی تھی، قوم ہود کیسی تھی، کس امت پر کیسا عذاب آیا، نوح کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا کہ ان کو پانی میں ڈبو دیا گیا، فرعون کی لوگوں نے موسیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ انہیں دریائے نیل میں ڈبو دیا گیا، بھلا امت نے کیا گناہ کیا کہ ان کو ہواؤں میں اڑا دیا گیا، پتھروں میں پھسل دیا گیا. بات کیا ہے کسی امت کی برائیوں کو آج ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، تفسیروں میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ کی امت ایسی تھی، فلاں کی امت ایسی تھی، فلاں کی امت ایسی تھی. اگر ہم کو بھی پہلے بیچ دیا جاتا تو ہماری غلطیاں آنے والی امت پر تھی، آنے والی امت کو پتا چلتا تو دوسروں کے سامنے ہمیں جلیل ہونا پڑتا، ہمیں رسوا ہونا پڑتا، لوگ ہمیں برا کہتے. اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کی امت کی گناہوں کی وجہ سے ان کو رسوا کہے، اس لیے ساری امت کو پہلے بھیجا تاکہ ہر امت کی برائی مصطفیٰ کی امت جانے. مگر اے مصطفیٰ، تیری امت کی برائی کسی نبی کی امت نہ جانے تاکہ تیری امت یہاں بھی اونچی رہے، وہاں بھی اونچی رہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، خلیفہ حضور شیخ الاسلام. اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی امتیوں کی برائی لوگ جانیں، تو اللہ نے لوگوں سے چھپانے کے لیے ہم کو پہلے نہ بھیجا، آخر میں بھیجا، آخر میں بھیجا تاکہ ہمارے عیب اگلی امتوں کو پتہ نہ چلے، اگلی امتوں کے عیب ہم جانیں، ہمارے عیب اگلی امتیں نہ جانیں. اس لیے اللہ نے ہم کو آخر میں بھیجا. اور دوسری بات بتاؤں میرے دوستو، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوہے محفوظ میں ہر انسان کا نامہ عمل لکھا ہوا ہے. ہم جو کچھ کرنے والے ہیں نا، یہ سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہے. ہم نماز پڑھیں گے وہ بھی لکھا ہے، ہم گناہ کریں گے وہ بھی لکھا ہے، کون ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بھی لکھا ہے، اور کون ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ بھی لکھا ہے، کون رشوت کھائے گا وہ بھی لکھا ہے، اور کون خیرات کرے گا وہ بھی لکھا ہے، کون سود کا کھائے گا، بیاج کھائے گا وہ بھی لکھا ہے، اور کون اللہ کی راہ میں میرے دوستو صدقہ دے گا وہ بھی لکھا ہے، کون نیکی کرے گا وہ بھی لکھا ہے، اور کون گناہ کرے گا. لوہے محفوظ میں ہر چیز ہماری لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے. چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی لکھا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی لکھی ہے. خود قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی وہاں پاؤ گے، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی وہاں پاؤ گے. ایسا مت سمجھنا کہ میں اندھیری کوٹری میں جا کر کرتا ہوں کوئی دیکھتا نہیں، میں اوپر اچھا مال رکھتا ہوں نیچے کھوٹا مال رکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہیں. میں میرے دوستو خراب چیز کو اچھا بول کر دے دیتا ہوں کوئی جانتا نہیں، کوئی جانے یا نہ جانے. لوہے محفوظ میں لکھا ہے، لوہے محفوظ میں لکھا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہم دلوں میں چھپا کر بیٹھے ہیں. میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے پتا نہیں، آپ کو پتا نہیں، میرے خدا کو پتا ہے. اب بتاؤ، جو سب کچھ جانتا ہے اس نے سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہے، اور آج سے نہیں لکھا ہے، ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے لکھا ہے. ہم جو کرنے والے تھے سب لکھا ہے. مگر کتابوں میں نے پڑھا کہ جب فرشتے
लोहे महफूज पढ़ते हैं ना, जब फरिश्तों के सामने लोहे महफूज आता है तो फरिश्ते हर उम्मत की तकदीर पढ़ते हैं। मूसा की उम्मत ऐसी, ईसा की उम्मत ऐसी, इब्राहिम की उम्मत ऐसी, इस्माइल की उम्मत ऐसी, ज़करिया की ऐसी। और जब पढ़ते पढ़ते आखिरी नबी की उम्मत की बात आती है तो मैंने यहाँ तक किताबों में पढ़ा कि जब अच्छी बातों का जिक्र होता है तो फरिश्ते पढ़ते हैं हमारी अच्छी अच्छी बातें कि मूसा मोहम्मद की उम्मत ऐसी होगी, नमाजी होगी, हाजी होगी, खैरात करने वाली होगी, भूखों को खिलाने वाली होगी, प्यासों को पिलाने वाली होगी, बेहतरीन होगी। तो जो हमारी अच्छाइयाँ लिखी हुई है फरिश्ते उसको पढ़ते हैं, फरिश्ते उसको पढ़ते हैं। और जैसे ही अच्छाइयाँ खत्म होकर हमारी बुराइयों पर उनकी नजर जाती है कि आप बुराई पढ़ेंगे तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह को मुझसे इतनी मोहब्बत कि मेरे सदके में मेरी उम्मत फरिश्तों के सामने भी रुसवा ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्ते लोहे महफूज में मेरी उम्मत की बुराइयों को पढ़ने का वक्त आता है तो अल्लाह ताला लोहे महफूज और फरिश्तों के बीच में एक पर्दा डाल देता है ताकि फरिश्तों को भी पता न चले कि महबूब की उम्मत की बुराइयां क्या है। अब सोचिए कितनी मोहब्बत है, ये है महबूब। अब बताओ जब महबूब का ये आलम है तो महबूब की महफिल का आलम क्या होगा। इसीलिए मैंने हदीस में ये भी पढ़ा है, मेरे आका फरमाते हैं, अमीना के लाल फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, अल्लाह के बेशुमार फरिश्ते जिसकी तादाद सही तादाद क्या है अल्लाह जानता है या अल्लाह के बताने से हमारा नबी जानता है, वरना किसी को पता नहीं कि कितने फरिश्ते हैं। हुजूर रईसुल मुहक्किकीन सुल्तानुल वाइजीन सैयदुल मुफस्सिरीन इमामुल हुमाम मोहम्मद मदनी अशरफी किचोचवी एक तकरीर में फरमाते हैं कि हर मुसलमान के साथ अल्लाह ने 60 फरिश्तों को रखा है हिफाजत के लिए, और ये दो अलग, हर इंसान के साथ फरिश्ते, हर मुसलमान के साथ। अब सोचिए जब हमारी इतनी तादाद है तो फरिश्तों की कितनी तादाद। और सरकार फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दुरूद पढ़ता है ना, दुरूद पढ़ता है, जब दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ने एक फरिश्ता ऐसा बनाया है कि जिसका कदम अर्शे, जिसका कदम तहतुस सरा पर है, लाश जमीन पर, और उसका सर अर्शे आजम पर है। इतना बड़ा फरिश्ता, कदम कहाँ है? 7वीं जमीन पर, सर कहाँ है? 7वें आसमान के ऊपर अर्शे आजम पर, इतना लंबा, और उसके पर इतने चौड़े हैं, इधर फैला दे तो मशरिक छुप जाए, इधर फैला दे तो मगरिब छुप जाए। इतना बड़ा फरिश्ता, उसका काम क्या है? तो नबी फरमाते जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पड़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है कि मेरी रहमत के दरिया में डुबकी लगा, मेरी रहमत के दरिया में डुबकी लगा। मेरे आका फरमाते अल्लाह उस फरिश्ते को जब कहता है तो फरिश्ता रहमत के दरिया में डुबकी लगाता है, और जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर आता है अल्लाह कहता है अपने परों को झाड़। अब सोचिए हम इंसान 4-5 फुट के एक डोल पानी से नहाकर निकलते फिर भी कितने कतरे पानी टपकता है जिसको हम गिन नहीं सकते। इतना बड़ा फरिश्ता कि जिसका सर अर्शे आजम पर, कदम तहतुस सरा पर, एक पर इधर है एक पर इधर है, सारी दुनिया को छुपा ले, इतना बड़ा फरिश्ता। अब वो जब रहमत की दरिया में डुबकी लगाकर निकलता होगा तो उसके बदन से कितने कतरे टपकते होंगे। अल्लाह कहता परों को झाड़, वो परों को झाड़ता है। मेरे आका फरमाते हैं उसके परों से जितने कतरे टपकते हैं अल्लाह हर कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा करता है। मेरे आका से पूछा गया वो काम क्या करते? कहा जिसने मेरे पर दरूद पढ़ा है कयामत तक वो सारे फरिश्ते कयामत तक दुरूद पढ़ते रहेंगे और उनका जो सवाब है वो सारा सवाब मुझ पर दरूद पढ़ने वाले को दिया जाएगा। ये है फालतू बातों से बचो, नबी पर दुरूद पढ़ो। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सरकार के दीवानों महफिल सजी। अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं कि जिसको अल्लाह ने ये काम दिया है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। कह दीजिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाते, और काम क्या है? वो देखते हैं कि कहाँ नबी की महफिल सजी है।
اللہ اور اللہ والوں کی ذکر کی محفل کہاں سجی ہے؟ جیسے ہی فرشتوں کی نظر محفل پر پڑتی ہے وہ سارے فرشتے آ کر اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب تک محفل چلتی رہتی ہے وہ فرشتے اپنے پروں کو ڈھانپ کر، ایسا مت سمجھنا کہ آپ کے اوپر خالی منڈپ لگا ہے، آپ کے اوپر خالی میرے دوستو نیم کا سایہ ہے یا منڈپ کا سایہ ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے کا سایہ ہے، یہ درخت کا سایہ ہے، مگر میرے نبی کے فرمان کے مطابق ہمارے اوپر خالی منڈپ کا سایہ یا نیم کا سایہ نہیں ہے، فرشتوں کے پروں کا بھی سایہ ہے۔ فرشتے اپنے پروں کو، آپ سوچئے ہمارا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ دنیا کی محفل میں جاؤ نا، نیتا کی دعا کو چھتری لے کے بھی نہیں کھڑا رہتا، اور نبی کی محفل میں آؤ تو فرشتے پر بچھا کر کھڑے رہتے ہیں۔ جب تک محفل چلتی رہتی ہے وہ فرشتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی محفل سماپت ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہ سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ادھر محفل ختم ہوئی، وہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کے پاس جیسے ہی جاتے اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سب جانتا ہے، تو سوال کرنا پوچھنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے کہ کہاں سے آئے، مگر پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے۔ وہ فرشتے کہتے اللہ ہم دنیا میں گئے تھے، ہم چکر لگا رہے تھے، چکر لگاتے لگاتے ہم گجرات پہنچے، گجرات سے آنند میں پہنچے، اور آنند سے ہوتے ہوئے امریٹ پہنچے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک مرحومہ کی یاد میں تیرے محبوب کی محفل سجی تھی، تیرے بندے وہاں پر بیٹھ کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی تھی، گناہ اور نیکی کا چرچا ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میری باتیں کر رہے تھے، میری تعریف کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے اللہ تجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ جب موسیٰ نہ دیکھ سکا تو تجھے دیکھے گا کون؟ تیرے محبوب کے سوا کون ہے جو تجھے دیکھے؟ اللہ فرماتا ہے جب مجھے دیکھا نہیں پھر بھی اتنی تعریف کرتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لے، اگر وہ مجھے دیکھ لے، فرشتے کہتے اگر دیکھ لیتے تو اور تعریف کرتے اور تیرا ذکر کرتے۔ اللہ فرماتا ہے پھر کیا کرتے تھے؟ کہ اللہ تیری تعریف کرتے تھے، مگر اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو میں جانتا ہوں وہ کچھ مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے تھے، اس لیے کہ وہاں بندہ میرا میں نے بنایا ہے، وہ غیر فائدے کے لیے تو کہیں جاتا نہیں ہے۔ جب تک باسی چوانا نہیں ملتا وہاں تک تو یہ نیتا کے پاس بھی نہیں جاتا ہے، تو وہاں کچھ مانگتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو فرشتے کہتے ہاں اللہ ہم جب وہاں کر گئے تو تیرے بندے تیری بارگاہ میں جنت کے طالب تھے، جنت کے دعائیں کر رہے تھے، جنت کے التجا کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں دیکھی۔ کہا جنت دیکھ لے تو آج اگر کسی کا میرے دوستوں اچھا مکان دیکھ لیتے تو ہم سوچتے کب ہمارا ایسا ہو۔ میں تو اکثر کب کسی بھاڑو آتی کہ وہاں بھاتیاں دینے جاتا ہوں نا، دیکھو سنیے آج لوگوں کی سوچ، لوگوں کے وچار کتنے خطرناک ہے، اس لیے کہتا ہوں دیکھ کے دینا ہو۔ میں بہت جگہ پر بھاڑوات، اب شاید ہو سکتا ہے بھاڑوات مجھے فاتحہ دینے بھی نہ بلائے، جاتا ہوں تو فاتحہ دیتے ہیں، تو فاتحہ دینے کے بعد بابا دعا کرو نا، میں نے کہا کرایہ مکان بنا ہے نا وہاں کرائے سے رہتے، بس دعا کرو اپنا ہو جائے۔ کسی نے رہنے کے لیے مہربانی کی، ہماری دانت اتنی خطرناک، ہم یہ نہیں سے کہتے کہ اللہ نے جس طرح اس کو دیا ہے بس دعا کرو ایسا اللہ مجھے بھی دے۔ اگر یہی سوچ رکھو گے تو کوئی تمہیں مکان بھی کرائے سے نہیں دے گا۔ مجید بھائی سمجھے، لوگوں کی سوچ اتنی خطرناک ہو گئی کہ اگر تم نے کسی کو رہنے کو مکان دیا تو سوچتا ہے کب میرا ہو جائے، کب میرا ہو جائے۔ میں نے کہا یہ مت سوچ کب میرا ہو جائے، ارے سوچنا ہے تو یہ سوچ کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، بابا ہاتھ دعا کر دو کہ جیسا اس کو دیا ہے اللہ ایسا مجھے بھی عطا فرما دے، تاکہ اس کا بھی نہ جائے اور میرا بھی ہو جائے۔ یہ سوچ جب پیدا ہوگی نا انشاءاللہ تو ہمارا بیڑا دنیا میں بھی پار ہوگا، آخرت میں بھی پار ہوگا۔ سوچ آج ہمارے اندر سوچ اچھی نہیں رہی۔
آج اگر کوئی غریب مجبوری میں اپنا مکان بیچتا ہے تو ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پہلے خریدنا چاہتے. ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر مسلمان کو مجبور دیکھتے تھے اور اگر کوئی مکان بیچتا تھا تو پڑوسی پہلے کہتا تھا مت بیچ, تیری مجبوری کیا ہے, تو میرا پڑوسی ہے, اگر میں نے تیرا حق ادا نہ کیا تو کل قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. اگر تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے, شادی کے لائق ہو گئی ہے اور تو اس لیے کر بیچتا ہے, مت بیچ, تیری بیٹی میری بیٹی ہے, جا میں تیری بیٹی کو دنیا کے اندر سہاگن بنا کر اپنے گھر سے روانہ کروں. آج یہ سوچ ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے. ہم یہی سوچتے کہ کوئی مجبوری میں بیچتا ہے تو لاؤ ہم اس کو اپنا خرید لے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی تو رہے, تیری ضرورت ہے لے, ہم تیری ضرورت پورا کر دیتے, ہم تیری بیٹی کو دلہن بنا دیتے, تیری مجبوری کو ہم پورا کر دے تاکہ تو بھی گھر میں سکون سے رہے, میں بھی تے اپنے گھر میں سکون سے رہے. آج یہ سوچ نہیں. آج اگر ہماری دکان پر میرے دوستوں بیٹھے ہیں اور دوسری دکان پر گراہک جاتا ہے تو ہم دوسری دکان والے گراہک کو اپنے گراہک کے پاس بلا لیتے, یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ. مگر ایک زمانہ تھا, کتابوں میں لکھا ہے مدینہ شریف میں بازار کے اندر 2 مسلمانوں کی دکان تھی, 2 مسلمان کی دکان. ایسے تو پورا مسلمانوں کا بازار تھا مگر 2 دکانیں ایک ہی ٹائپ کے سامان کی تھی. جو چیز یہاں ملے وہ چیز سامنے دکان میں ملے, جو سامنے والے کی ملے وہی چیز یہاں ملے. میرے دوستوں میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب دوپہر کا وقت ہوا تو ایک دکاندار کے یہاں کچھ گراہک آئے اور کہا ہم کو فلاں چیز چاہیے. دکاندار نے کہا چیز چاہیے میری دکان میں تو ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ سامنے والی دکان سے لے لیں. زور سے, میری دکان میں وہ ساری چیزیں ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ سامنے جو دکان کھلی ہے نا اب وہاں سے جا کر لے لیں. گراہک اس دکاندار سے کہتا ہے, تعجب ہوتا ہے, لوگ گراہک کو بلاتے ہیں اور تو اپنی گراہکوں کو دوسری دکان میں بیچتا ہے, کیا وہاں کا مال تیری دکان کے مال سے سستا ہے؟ کہ سستا نہیں ہے, جو قیمت میں بیچتا ہوں وہی قیمت وہ بھی لے گا. جو کمپنی کا مال میرے پاس ہے وہی کمپنی کا مال اس کے پاس ہے, جو فیسلٹی میرے پاس وہی فیسلٹی اس کے پاس, سب کچھ ایک ہے. کہ پھر تو کیوں نہیں دیتا, ہم کو وہاں کیوں بیچتا ہے؟ کہ بات دراصل یہ ہے کہ آج کے دن کی جتنی ضرورت مجھے تھی میرے خدا نے مجھے دے دی ہے. جتنی ضرورت مجھے تھی میرے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے جو ضرورت تھی, میری گھر کی پرورش کے لیے جو ضرورت تھی, اللہ نے مجھے اتنا دے دیا ہے. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کے یہاں ابھی تک بونی نہیں ہوئی. اگر آج اس کی دکان پر کوئی گراہک نہ گیا, کوئی بونی نہ ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے جو پڑوس کی دکان ہے اس کے بچوں کو بھوکا سونا پڑے, اس کے بچوں کو آج کھانا نہ ملے. میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن میرا خدا مجھ سے پوچھے کہ تو نے جو بیٹوں کو کھلایا تھا اور سامنے والے بیٹے بھوکے سو گئے تھے, کیا خدا کو جواب دوں گا؟ اس لیے میں چاہتا ہوں تم سامنے کی دکان سے لے لو تاکہ جس طرح میرا بیٹا کھا کر سوئے اسی طرح اس کا بیٹا بھی کھا کر سو جائے. آج وہ سوچ ہمارے اندر نہیں رہی, آج وہ خیال نہیں رہے. اس لیے جو برکتیں ان کو ملتی تھی آج وہ برکتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اچھی سوچ پیدا کرو. ایسا نہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے. آج کیا ہوتا ہے, دیکھا دیکھی میں آج ہماری سماج, ہماری سوسائٹی, ہماری قوم برباد ہو رہی ہے. آج ماں بہنیں بھی فلاں اے سی لگتا ہے, آپ کیوں نہیں لگوا؟ ارے بھی تیرے شوہر کی دیکھ تو صحیح پوزیشن ہے کہ نہیں, پنکھا لانے کی پوزیشن ہے اور تو اے سی کی بات کرتی ہے. سوچیے آج ہماری یہ سوچ ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی سوچ پیدا ہے. تو میرا رب کہتا ہے کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. آج جنت دیکھ لے تو پھر اس کو اور زیادہ مانگیں گے, پھر تو اور زیادہ جنت میں جانے کے کام کریں گے. اللہ فرماتے مگر کسی سے ڈر رہے تھے؟ کہاں جہنم کے عذاب سے ڈر رہے تھے, اپنے گناہوں سے ڈر رہے تھے اور تیرے بارگاہ میں مغفرت چاہ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے جہنم دیکھی انہوں نے؟ عذاب جہنم کو دیکھا کا نہیں دیکھا؟ کہ دیکھ لے تو اور بچنے کی کوشش کرے, 5 ٹائم کی نہیں 50 ٹائم کی بھی پڑھتے, جہنم کو دیکھ لیتے تو سمجھ میں 5 ٹائم کی نہیں 50 بھی ہوتی نہیں تب بھی پڑھتے, جہنم کو دیکھ لیتے.
ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ابھی جہنم کو دیکھا نہیں. یہ دھوپ جو پڑتی ہے نا، یہ دھوپ کیا گرمی ہے، کیا گرمی ہے، کیا گرمی کرتے ہو نا. جانتے ہو یہ دھوپ کیسے ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم جب بھڑکایا گیا تو جہنم کے اندر اتنی حرارت اور اتنی گرمی تھی کہ خود جہنم اس سے پریشان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں سانس لینے کی اجازت مانگی کہ اللہ مجھے سانس لینے کی اجازت دے، میں بڑا پریشان ہوں. آپ دیکھیے جب کسی کی سانس رک جاتی ہے نا تو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو. تو جہنم نے خدا کی بارگاہ میں سانس لینے کی اجازت مانگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو سال میں 1 سانس لینے کی اجازت دی. کتنی سانس؟ 1 سانس لینے کی اجازت دی. میرے آقا فرماتے جب جہنم سانس اندر لیتا ہے تو دنیا میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور جب سانس کو باہر پھینکتا ہے تو دنیا میں گرمی پیدا ہوتی ہے. یہ جتنی بھی سیلسیس ڈگری ہے یہ جہنم کی آدھی سانس ہے جو باہر پھینکی. بتاؤ جب 1 سانس کا یہ عالم ہے تو پورے جہنم کا عالم کیا ہوگا؟ اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، اے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، اے ماں باپ سے اپنے آپ کو دور کرنے والوں، بیوی کی محبت میں ماں باپ کو چھوڑنے والوں، سنو سنو، جنت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا جنت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے. یعنی وہ جنت جو نماز کا بدلہ، عبادت کا بدلہ، ریاست کا بدلہ، توبہ کا بدلہ، نماز کا بدلہ، درود کا بدلہ. یہ جنت چاہنے کے لیے تجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. ماں کو راضی کر لے. جس کی ماں اولاد سے راضی ہوتی ہے اس کو جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جنت خود اسے ڈھونڈتی نظر آتی. اللہ فرماتا کیا جہنم دیکھیے کتنے ڈرتے کا؟ نہیں دیکھی، دیکھ لیتے تھا اور ڈرتے اور ڈرتے. سنو سنو، تم گواہ رہنا کہ جتنے بھی محفل میں آئے تھے، جتنے بھی محفل میں آئے تھے، آج میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. زور سے کہیے اور زور سے، سب کو میں نے معاف کر دیا. اللہ کے فرشتوں میں ایک فرشتہ رب سے کہتا ہے اللہ مگر ہم نے اس میں دیکھا تھا سب تیرے لیے نہیں آئے تھے، سب تیرے لیے نہیں آئے تھے. کوئی منہ دکھانا آیا تھا، کوئی رشتہ دار ہونے کے ناطے آیا تھا، کوئی پڑوسی ہونے کے ناطے آیا تھا، کوئی باپو کو دیکھنا آیا تھا، کوئی سمیر کو منہ دکھانے آیا تھا، کوئی شربت کے لیے آیا تھا، کوئی چائے کے لیے آیا تھا. سب کی نیتیں الگ الگ تھی، سب تیرے لیے نہیں آئے تھے. اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں سب کس لیے آئے تھے، مگر ایک تو تھا، ایک تو تھا جو میرے لیے آیا تھا. فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ایک تھا جو کونے میں بیٹھا تھا، بڑا گناہ گار تھا، مگر صرف تیرے لیے آیا تھا، تیری محبوب کی محفل کے لیے آیا تھا. نہ کسی کو منہ دکھانے، نہ کسی لالچ میں آیا تھا، بس اس کی لالچ یہ تھی کہ تو اور تیرا رسول اس سے راضی ہو جائے، بس تیرے لیے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے ایک میرے لیے آیا تھا، جاؤ اس ایک کے صدقے میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. اس لیے کہتا ہوں جب بھی نبی کی محفل سجے مت دیکھو کہ سجانے والا کون ہے، بولنے والا کون ہے، بس اتنا دیکھو ایمان والا ہے کہ نہیں. اگر ایمان والوں کی محفل ہے تو میرے دوست آپ کو بلائے یا نہ بلائے آپ اس محفل میں چلے جاؤ. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر تو گنہگار ہے، کوئی اچھا ہے تو اللہ اس اچھے کے صدقے تجھے بھی معاف کر دے گا، اور سارے گنہگار ہے تو اچھا ہے تو اللہ تیرے صدقے میں سب کو معاف کر دے گا. اور کہنے والے نے کہا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. یہ استقامت پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. بس جب تک جیو
अपने भाइयों का बहनों का ख्याल करते रहो। अगर कोई गरीब है उसका ख्याल करो, पड़ोसी है उसका ख्याल करो, कोई मजबूर है उसका ख्याल करो, कोई तंग दस्त है उसका ख्याल करो, कोई बीमार है उनका ख्याल करो। मेरे दोस्तों, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाओ, इसलिए कि मेरे दोस्त अगर तुम यहाँ किसी का बुरा करोगे तो उसकी सज़ा तुम्हें अल्लाह के यहाँ पानी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ भी कामयाब रहो वहाँ भी कामयाब रहो तो अल्लाह के प्यारे बन जाओ। और अल्लाह के प्यारे कब बनोगे? जब महबूब के प्यारे बनोगे। और महबूब के प्यारे कब बनोगे? जब महबूब से मोहब्बत करोगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी सब कुछ नामुकम्मल है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ये इस्तिकामत पैगाम सफ़र देती है, जिंदगी मौत के आने की खबर देती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम।